تو وہ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ہے میکٹر انٹرنیشنل کے بارے میں، پاکستان کی ایک دواساز کمپنی۔ جی۔ اور سچ کہوں تو اس کمپنی کی کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ سیماگلوٹائڈ جیسی آپ کہہ لیں جدید ترین ادویات بنا رہی ہیں اور تیزی سے ترقی کر رہی ہے، بالکل۔ لیکن دوسری طرف اس کی پوری بنیاد ہی درآمدی خام مال پر ہے، جو اسے کرنسی کے اتار چڑھاؤ اور عالمی سپلائی چین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ترقی کی رفتار پائیدار ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات شروع کی ہے۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو میکٹر کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا۔ یہ ایک مسلسل رسہ کشی ہے ہائی ٹیک امنگوں اور زمینی حقیقتوں کے درمیان۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان تمام الگ الگ ٹکڑوں کو، پروڈکشن، لاگت، مالیاتی نتائج، ان سب کو جوڑ کر دیکھیں کہ اس سے کمپنی کی اصل تصویر کیا بنتی ہے۔ بہترین۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک عام گولی جو ہم میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے، وہ میکٹر کے پلانٹ میں بنتی کیسے ہے؟ جی۔ ہمارے ذرائع میں اسے بیکنگ کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کافی دلچسپ ہے۔ اس میں 8 مراحل ہیں۔ پہلا ہے فارمولیشن ڈیزائن، یعنی دوا کی ترکیب تیار کرنا۔ بالکل جیسے کسی کیک کی ریسیپی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وزن اور مکسنگ۔ اور یہ بہت اہم ہے، یہاں ہر جز کو انتہائی احتیاط سے تولا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بیکنگ میں اگر آپ چینی یا میدا ذرا سا بھی کم زیادہ کر دیں تو آپ جانتے ہیں پورا کیک خراب ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہاں بھی ہر گولی میں اجزاء کی مقدار کا بالکل ایک جیسا ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے گرینیولیشن، مطلب پاؤڈر کو دانے دار بنایا جاتا ہے جیسے آٹا گوندتے۔ جی۔ پھر چوتھا مرحلہ خشک کرنا ہے، جہاں ان دانوں سے نمی ختم کی جاتی ہے۔ اور پانچواں ہے ملنگ اور سائزنگ، مطلب ان خشک دانوں کو ایک جیسے سائز میں پیسا جاتا ہے تاکہ ہر گولی ہموار بنے۔ بالکل۔ اور یہاں سے معاملہ گولی کی شکل اختیار کرنا شروع ہوتا ہے۔ چھٹا مرحلہ ہے کمپریشن یا انکیپسولیشن، یعنی یا تو مواد کو دبا کر گولی بنا دیا جاتا ہے یا پھر کیپسول میں بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں مرحلہ ہے کوٹنگ، یہ تو بالکل کیک پر آئسنگ جیسا ہے۔ جی، یہ گولی کا ذائقہ بہتر کرنے یا اسے میدے کے تیزاب سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آخری 8واں مرحلہ ہے پیکیجنگ اور کوالٹی چیک۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوالٹی چیک صرف آخر میں نہیں ہوتا بلکہ ہر مرحلے پر ہوتا ہے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ کراچی میں ان کی جدید سہولیات میں ہوتا ہے۔ اور جب سیماگلوٹائڈ جیسی انجیکشن والی دوا بنتی ہے تو یہ سارا عمل ایک مکمل طور پر جراثیم سے پاک یعنی اسٹیرائل ماحول میں ہوتا ہے۔ یہ عمل تو بہت منظم اور جدید لگتا ہے، لیکن اصل کہانی اس عمل میں استعمال ہونے والے اجزاء کی ہے۔ اچھا۔ یہاں 3 بنیادی چیزیں ہیں: ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس یعنی APIs، جو دوا کا اصل فعال جزو ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے ایکسیپینٹس، جو فلرز اور بائنڈرز جیسے غیر فعال اجزاء ہیں، اور آخر میں پیکیجنگ کا سامان۔ اور یہیں پر وہ تضاد سامنے آتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ جی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 90 سے 95% APIs اور دیگر اجزاء چین، بھارت اور یورپ سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ صرف 5 سے 15% مقامی طور پر بنتا ہے۔ یہ تو حیران کن حد تک زیادہ انحصار ہے۔ جی، اور یہی اس کمپنی کی کہانی کا سب سے دلچسپ اور شاید سب سے خطرناک پہلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میکٹر اپنی قسمت کے لیے خود سے زیادہ، آپ کہہ لیں بیجنگ، نئی دہلی یا برلن کی فیکٹریوں اور بندرگاہوں پر انحصار کرتی ہے۔ تو مطلب ایک طرف تو وہ سیماگلوٹائڈ جیسی جدید ترین دوا بنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بنیادی اجزاء کے لیے اب بھی 95% درآمدات پر انحصار ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ ایک فارمولا 1 کار بنا رہے ہوں لیکن اس کا انجن آپ کو ہر ریس سے پہلے باہر سے منگوانا پڑتا ہو۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ تو کیا اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان میں APIs بنانے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس انڈسٹری کا سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے۔ مقامی طور پر API کی پیداوار کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور سخت ترین ریگولیٹری منظوریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری لگانے جیسا کام نہیں ہے۔ اچھا۔ کچھ کوششیں ہوئی ہیں لیکن اس پیمانے پر نہیں کہ یہ 95% کا انحصار ختم کیا جا سکے۔
تو فی الحال میکٹر جیسی کمپنیاں اس خطرے کو بہتر سپلائی چین مینجمنٹ یا کرنسی ہیجنگ جیسی حکمت عملیوں سے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اصل انحصار اپنی جگہ قائم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی لاگت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو پھر سب سے بڑے اخراجات کون سے ہیں؟ جی، ذرائع کے مطابق 3 عوامل کل لاگت کا 70 سے 80% ہیں۔ پہلا تو یقیناً APIs ہی ہوں گے، جو کل لاگت کا 50 سے 60% ہیں۔ بالکل، اور اس 50 سے 60% پر مزید بوجھ ڈالتی ہے 5 سے 25% کی اندرآمدی ڈیوٹی اور روپے کی قدر میں مسلسل کمی۔ اوہو، جب بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے، میکٹر کی ہر درآمدی خیب کی لاگت لاکھوں روپے بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا خرچ؟ دوسرا بڑا خرچ توانائی ہے۔ بجلی اور گیس، دوا سازی میں خاص طور پر خشک کرنے اور کمپریشن کے مراحل میں مشینوں کو مسلسل چلانا پڑتا ہے، جس میں بے تحاشا توانائی لگتی ہے۔ اور تیسرا عامل؟ جیسا کہ آپ نے کہا، خود کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ ہے، تو یہ تینوں مل کر ایک ایسا طوفان بناتے ہیں جو کمپنی کے منافع کو کسی بھی وقت بہا کر لے جا سکتا ہے۔ جی، اور ان براہ راست اخراجات کے علاوہ کنورژن کاسٹس بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خام مال کو تیار شدہ دوا میں تبدیل کرنے پر آتی ہیں۔ یہ کل اخراجات کا تقریباً 20 سے 30% ہے۔ اس میں جدید مشینری کی درآمد اور دیکھ بھال شامل ہے، جو خود ڈالر میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری تعمیل ایک بہت بڑا خرچ ہے۔ اگر آپ کو اپنی دوا امریکہ یا یورپ برآمد کرنی ہے تو آپ کو ان کے سخت معیارات پر پورا اترنا پڑتا ہے، جس کے لیے آڈٹس اور سرٹیفیکیشن پر بھاری سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اور تحقیق و ترقی یعنی R&D کا کیا کردار ہے؟ تاریخی طور پر تو پاکستانی فارما کمپنیاں اس پر زیادہ خرچ نہیں کرتی تھیں۔ آپ نے صحیح کہا، روایتی طور پر یہ شعبہ نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن سیما گلوٹائیڈ ایک بائیو سملر دوا ہے۔ بائیو سملر، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں یہ ایک طرح کی برانڈڈ جنرک ہے، لیکن عام گولیوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ۔ یہ زندہ خلیوں سے بنتی ہے اور کسی اصلی مہنگی بایولوجک دوا کی تقریباً ہو بہو کاپی ہوتی ہے، لیکن کم قیمت پر۔ اوکے۔ اس طرح کی دوا بنانے کے لیے R&D پر سنجیدہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، جو اب میکٹر کر رہی ہے۔ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے، لیکن یہ بھی ایک اضافی لاگت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام عوامل، خام مال، توانائی، ڈالر کی قیمت اور اندرونی اخراجات اس کی لاگت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی سوچے گا کہ کمپنی کے منافع پر تو برا اثر پڑ رہا ہوگا۔ جی، لیکن جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں وہ ایک بالکل مختلف اور حیران کن کہانی سناتے ہیں۔ جی، یہیں پر کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ مالی سال 2025 میں ان تمام چیلنجز کے باوجود کمپنی کی فروخت 32% بڑھ کر 9.9 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ 32%؟ جی، اور اگر ہم پچھلے 5 سالوں کو دیکھیں تو فروخت تقریباً دگنی ہو گئی ہے، 5 ارب سے تقریباً 10 ارب روپے۔ اور صرف فروخت نہیں، منافع بھی۔ مالی سال 2025 میں فی حصہ آمدنی یعنی EPS میں 73% کا زبردست اضافہ ہوا، جو 16.95 روپے تک پہنچ گئی۔ اور مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں بھی منافع 64% بڑھا ہے۔ یہ تو لاگت کے دباؤ کی بالکل برعکس تصویر ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ برآمدات میں 34% اضافہ ہوا۔ کمپنی کے پاس آپریشن سے مضبوط کیش آ رہا ہے، قرض نہ ہونے کے برابر ہے، اور کراچی میں 2 پلانٹس کے علاوہ مستقبل میں توسیع کے لیے گڈاپ میں 16 ایکڑ زمین بھی ہے۔ بظاہر سب کچھ بہترین لگ رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ ہم نے ابھی اتنی تفصیل سے بات کی کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، توانائی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، خام مال کی لاگت بڑھ رہی ہے، اور پھر بھی ان کا مارجن بڑھ گیا۔ جی، ذرائع کے مطابق مالی سال 2025 میں گراس مارجن 42% سے بڑھ کر 45% ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کی وجہ ہے پروڈکٹ مکس۔ پروڈکٹ مکس؟ جی، میکٹر نے کم منافع والی عام دوائیوں کے ساتھ ساتھ سیما گلوٹائیڈ جیسی زیادہ منافع بخش خاص ادویات کی فروخت بڑھائی ہے۔ تو بھلے ہی ان کی فی گولی بنانے کی لاگت بڑھی ہو، لیکن وہ ایسی گولیاں زیادہ بیچ رہے ہیں جن پر منافع بہت زیادہ ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ کچھ غیر ضروری ادویات کی قیمتوں پر حکومتی کنٹرول کم ہونے یعنی ڈی ریگولیشن سے بھی انہیں قیمتیں بڑھانے کا موقع ملا۔ تو یہ حکمت عملی ہے لاگت کے دباؤ کا مقابلہ زیادہ منافع بخش مصنوعات سے کرنا۔ لیکن یہ حکمت عملی بھی تو خطرات سے خالی نہیں ہوگی، ہے نا؟ یقیناً خطرات موجود ہیں۔ روپے کی قدر میں کمی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ تو مستقل خطرات ہیں۔ تو پھر میکٹر کی حکمت عملی کا دوسرا حصہ برآمدات ہے۔ وہ فی الحال 15 ممالک کو برآمدات کر رہے ہیں اور ان کا ہدف اسے 30 تک بڑھانا ہے۔ برآمدات سے انہیں ڈالر میں آمدنی ہوتی ہے جو درآمدی لاگت کے خطرے کو قدرتی طور پر کم کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر کوئی سرمایہ کار اس کمپنی پر نظر رکھنا چاہے تو اسے صرف ڈالر کے ریٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسے کن چیزوں کو ٹریک کرنا چاہیے تاکہ وہ اس توازن کو سمجھ سکے؟ 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ اول، اے پی آئی کی قیمتیں اور فوریکس ریٹس۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ اور بزنس ریکارڈر جیسے اخبارات اہم ہیں۔ اور آپ نے ایک دلچسپ بات کی تھی کہ صرف ریٹ نہ دیکھیں، اس کا اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلیٹی دیکھیں۔ جی بالکل، ایک مستحکم لیکن مہنگا ڈالر ایک غیر مستحکم اور سستے ڈالر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ دوم، توانائی کی قیمتیں۔ اس کے لیے نیپرا کی ویب سائٹ پر ٹیرف اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں۔ اور تیسرا؟ سوم، مہنگائی اور لیبر کے اخراجات، جس کے لیے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یعنی PBS کی ماہانہ رپورٹس بہترین ہیں۔ اور جہاں تک کمپنی کی اپنی کارکردگی کا تعلق ہے، اس کے مارجن اور نئے کیٹلسٹ یعنی وہ عوامل جو سٹاک کی قیمت کو حرکت دے سکتے ہیں، انہیں کیسے ٹریک کیا جائے؟ مارجن کے لیے تو سب سے بہترین ذریعہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈیٹا پورٹل پر موجود کمپنی کی سہ ماہی مالیاتی رپورٹس ہے۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا گراس مارجن برقرار ہے یا کم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کیٹالسٹ کے لیے نئی مصنوعات کے اعلانات پر نظر رکھیں۔ یہ اعلانات PSX یا کمپنی کی ویب سائٹ پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ AKD ریسرچ جیسی بروکر رپورٹس یا expert@PSX انالیسس جیسے اکاؤنٹس بھی مفید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو حال کی بات ہوئی۔ اب مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ کمپنی کے منصوبے کیا ہیں اس رسہ کشی کو جیتنے کے لیے؟ برآمدات کو 30 ممالک تک بڑھانے کا ہدف تو ہم نے سن لیا، اور کیا ہے؟ بائیو سملر کے شعبے میں وہ اپنی کامیابی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سیماگلوٹائڈ کے بعد ٹریزیپاٹائڈ نامی ایک اور ہائی ڈیمانڈ دوا کی منظوری زیر التوا ہے۔ اچھا، اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو یہ ان کے منافع کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مصباح کاسمیٹکس کے ذریعے ایک بالکل نئے شعبے یعنی کاسمیٹکس میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تو ڈائیورسیفیکیشن ہے۔ جی، یہ ان کی آمدنی کو متنوع بنانے کی ایک کوشش ہے۔ ان کا مجموعی ہدف سالانہ 20 سے 30% ترقی حاصل کرنا ہے۔ لیکن ریڈ فلیگز اب بھی وہی ہیں، درآمدات پر شدید انحصار اور تاریخی طور پر R&D پر کم توجہ، حالانکہ اب وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ خطرات کہیں نہیں گئے۔ بالکل نہیں، اور اسی لیے پوری مارکیٹ کے حجم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جسے ہم ٹوٹل ایڈریسبل مارکیٹ یا TAM کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مارکیٹ کتنی بڑی ہے؟ مارچ 2025 تک پاکستان کی فارما مارکیٹ کا حجم 1 ٹریلین روپے سے زیادہ یعنی تقریباً $3.77 بلین تھا، اور یہ سالانہ 19 سے 20% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ اور اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ مارکیٹ 4 سے 6 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میکٹر جیسی کمپنیوں کے لیے ترقی کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے۔ جی، آپ نے صحیح کہا۔ یہ ایک بڑھتے ہوئے سمندر میں ایک کشتی ہے، تو لہریں اسے خود بھی اوپر اٹھائیں گی۔ تو پھر آخر میں اسٹاک کی قیمت پر بات کرتے ہیں۔ اس کی ویلیویشن کیسی ہے؟ کمپنی کی PE ریشو 19.79x ہے، جو انڈسٹری کی اوسط سے زیادہ ہے۔ تو یہ مہنگا ہے؟ عام طور پر اسے مہنگا سمجھا جاتا ہے، لیکن میکٹر جیسی تیز رفتار ترقی کرنے والی کمپنی کے لیے مارکیٹ اکثر مستقبل کی ترقی کی امید پر ایک پریمیم قیمت دینے کو تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تجزیہ کاروں کا اوسط ہدف 524 روپے فی حصہ ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ 450 سے 600 روپے کے درمیان کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میکٹر انٹرنیشنل ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی ہے۔ جی، یہ ایک مضبوط، تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کمپنی ہے جس کی مالی حالت مستحکم ہے۔
اس نے سیماگلوٹائڈ جیسی جدید اور زیادہ منافع بخش ادویات متعارف کروا کر خود کو مارکیٹ میں دوسروں سے ممتاز کیا ہے۔ اور اس کے پاس ترقی کے واضح منصوبے ہیں۔ بالکل، برآمدات اور نئی مصنوعات کے ذریعے۔ جی، لیکن اس ساری چمک دمک کے نیچے اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے درآمد شدہ خام مال پر شدید انحصار۔ وہی تضاد جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسی تلوار ہے جو ہر وقت اس کے سر پر لٹک رہی ہے۔ یہ اسے روپے کی قدر میں کمی اور عالمی سپلائی چین کے مسائل کے سامنے بہت غیر محفوظ بناتی ہے۔ لہٰذا کمپنی کا مستقبل صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ وہ کتنی اچھی دوائیں بناتی ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ اس نازک توازن کو کیسے برقرار رکھتی ہے، ایک طرف ترقی کے مواقع اور دوسری طرف درآمدات کے خطرات۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ میکٹر جیسی کمپنی سیماگلوٹائڈ جیسی ہائی ٹیک بائیو سملر ادویات بنانے میں تو کامیاب ہو رہی ہے، لیکن وہ اب بھی آپ کی مثال کے مطابق آٹے اور چینی جیسے بنیادی خام مال کے لیے 95% درآمدات پر انحصار کرتی ہے۔ تو یہ ان معیشتوں میں خصوصی مینوفیکچرنگ کے مستقبل کے بارے میں کیا کہتا ہے، جنہوں نے ابھی تک مکمل مقامی سپلائی چین قائم نہیں کی ہے؟ کیا یہ ماڈل، جہاں آپ صرف آخری سب سے زیادہ منافع بخش مرحلے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، طویل مدت میں پائیدار ہے، یا یہ ایک ایسا خوبصورت محل ہے جس کی بنیادیں ریت پر کھڑی ہیں؟